کہ 11 مہینے انسان دنیا کے دھندوں میں لگا رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک میں انسان کے لیے اللہ نے جو عبادت کا سلسلہ مقرر کیا کہ بندہ اس عبادت کے ذریعے اس کمی کو دور کر سکتا ہے اور دلوں کی غفلت اور غم کو ختم کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کر کے زندگی کا ایک نیا دور شروع کر سکتا ہے انسان، اگر وہ اس طرف پلٹ کر آ جائے۔ تو پیارے بھائی، جس طرح کسی مشین کو کچھ عرصہ استعمال کے بعد اس کی سروس اور اس کی صفائی کرانا پڑتی ہے، اسی طرح وقتاً فوقتاً دنیا کے معاملات میں انسان جو غافل رہتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ اس کے قرب کی جو کمی ہوتی ہے، تو دلوں کی صفائی اور اس کی تطہیر کرنا بھی لازم اور ضروری ہے، دل کو پاک کرنا بھی لازم اور ضروری ہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا تاکہ ہم ان ایام میں، ان دنوں میں اپنی ظاہری اور باطنی تزکیہ کر کے، صفائی کر کے روحانی طور پر پاک اور صاف ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ مبارک مہینہ جو آنے والا ہے یہ اس لیے ہمیں عطا فرمایا تاکہ انسان اپنا تزکیہ نفس کر لے، اپنے آپ کو پاک اور صاف کر کے وہ روحانی فیض حاصل کرے۔ پیارے بھائیوں، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں خاص طور پر نام کے ساتھ ذکر کیا۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی واضح قرآن کے اندر نشانیاں موجود ہیں۔ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینہ کو پالے وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے۔ یعنی اگر کوئی بیمار ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، بیماری میں روزے کی اجازت ہے کہ وہ نہیں رکھ سکتا، سفر پر بھی اس کو چھوٹ ہے۔ تو فرمایا بیماری کی حالت میں یا سفر میں جو روزے رہ جائیں تو وہ بعد میں کیا کرے، ان کو پورا کرے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے۔ اللہ کتنا کریم ہے کہ وہ ہم پر کیا کر رہا ہے، آسانی چاہتا ہے۔ حالانکہ ایک مہینے کے روزے مالک کو حکم دے دیتا کہ بھی بیماری کی حالت میں بھی روزہ تم پر فرض ہے، تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اپنے بندے میں نے تمہارے لیے آسانی پیدا کی، میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں اور تمہاری دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جو اس نے تمہیں ہدایت دی اس پر اس کی بڑائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ پیارے بھائیو، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث مبارکہ رمضان کے فضائل کے حوالے سے موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیاما۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ماہ رمضان آیا ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے، تمہارے اوپر اس کے روزے فرض کیے۔ اس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور بڑے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ فرمایا من حرم خیرہا، جو اس کے ثواب سے محروم رہ گیا، فقد حرم، سو وہ بالکل ہی محروم رہ گیا۔ تو اس ماہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں
ایک رات عطا فرمائی ہے جو قدر والی رات ہے۔ تو آتے ہیں اب اس طرف کہ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ رمضان کا استقبال کیسے فرماتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ آپ 2 ماہ پہلے سے ہی ماہ رمضان کا انتظار اور اس کی تیاری شروع فرما دیتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب رجب کا چاند دیکھتے تو چاند دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے، یعنی ہماری عمر میں برکت عطا فرما تاکہ ہمیں رمضان نصیب ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ماہ رمضان کا کس قدر انتظار رہتا تھا اور اس مہینے کے انوار و برکات کے حصول کا کس قدر شوق اور جستجو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا کرتی تھی کہ آپ 2 ماہ پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے کہ مولا رجب میں شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس مہینے کا انتظار اور آپ کا یہ بھی معمول، اس سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ استقبال رمضان کیسے فرماتے۔ ایک تو یہ آپ دعا کرتے اللہ کی بارگاہ میں، اور جب شعبان کا مہینہ آتا تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے کثرت سے روزے رکھتے، اور 1 ماہ پہلے روزوں کی کثرت کی حکمت یہ ہے کہ انسان رمضان کے روزوں کے لیے جسمانی اور روحانی طور پر تیار ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ باقی مہینوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول زیادہ تر جو آپ روزے رکھتے وہ ہر مہینے کے یعنی چاند کے اعتبار سے 13، 14، 15 ان کو ایام بیعت کہتے ہیں۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا۔ اس سے ہٹ کر آپ پیر شریف کو اور جمعرات کو آپ کا روزہ رکھتے تھے، لیکن شعبان وہ مہینہ ہے کہ جس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سوائے شعبان اور رمضان کے کبھی 2 مہینے لگاتار روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے۔ روایت میں آتا ہے کہ آدھا مہینہ بھی اور پورا مہینہ یعنی آخر میں ایک روزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ دیتے تاکہ رمضان اور شعبان میں فرق ہو جائے۔ دوسری روایت حضرت ام المومنین حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ سے ہے کہ فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان، میں نے سوائے رمضان کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی ماہ کے پورے روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے سوائے شعبان کے آپ کو کسی مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ یہ ہے میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان کا استقبال، کہ رمضان سے پہلے ہی رمضان کی تیاری شروع کرنا اور شعبان کے پورے روزے رکھنا۔ پیارے بھائیوں، وہ کہ ہم اس پر پورا تو نہیں اترے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے جس طرح میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے روزے رکھتے تو ہمیں بھی رکھنے چاہیے، ہمیں بھی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں بھی اپنا یہ امتحان لینا چاہیے کہ ہمیں پیاس اور بھوک جو ہے وہ رمضان میں جو برداشت کرنی ہے اس کے لیے ہمیں اپنے جسم کو تیار کرنا چاہیے۔ بہرحال اب ہم نے کیسے رمضان کا استقبال کرنا ہے، اس حوالے سے میں ایک چھوٹی سی مثال سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی خاص مہمان آئے، اور خاص سے مراد کہ جس سے ہم نے کچھ لینا ہو، اور کیونکہ ہمارا آج جس طرف ہم چل پڑے ہیں ہمارا ایک سسٹم یہ بن گیا ہے کہ ہم اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے، اس کا رین سین کیسا ہے، اس کے پاس مال و دولت کتنی ہے، پھر ہم اس مہمان کا اس طرح استقبال کرتے ہیں، اور پھر جس مہمان سے کچھ لینا ہو یا امید ہو کہ یہ ہمیں کچھ دے گا تو پھر اس کا ایک شاندار طریقے سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔
اس کے لیے گھر کو سجایا جاتا ہے اور گھر کی ہر چیز کو اس کی دوبارہ سے تیاری کی جاتی ہے، اس کی کوئی چیز ٹوٹی پھوٹی ہے، گھر کو رنگ روگن کرنا ہے، تو یہ سارے معاملات کیے جاتے ہیں کہ جناب فلاں صاحب آ رہے ہیں، خواہ وہ چاچا ہو، تایا ہو، ماموں ہو، یا کوئی بھی ایسا دوست باپ میں سے جو آپ کا قریبی ہو اور آپ اس سے یہ امید بھی رکھتے ہو کہ اس سے ہمیں کچھ ملے گا بھی، تو ہم اس کا شاندار استقبال کرتے ہیں۔ گھر کے اندر ہم پھول لاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، بہت سارے معاملات کرتے ہیں، اس کے لیے راہ میں سجاوٹ کی جاتی ہے، بچوں کو نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور اس کے لیے خاطر تواضع کے لیے بہت سارے قسم کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ ہے ایک وہ مہمان جو خاص مہمان ہمارے گھر میں آ رہا ہے، تو پیارے بھائیوں اس مہمان کی اس قدر تیاری، تو پھر جو مہمانوں میں سب سے اعلیٰ اور رب کی طرف سے بھیجا ہوا مہمان ہو تو اس کی تیاری ہمیں کس طرح کرنی چاہیے؟ پیارے بھائیوں رمضان کا مہینہ بہت عظیم مہینہ ہے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کا استقبال کے لیے ہمارے دل کے اندر اس کی عظمت کا احساس پیدا ہو، اس کی عظمت کا احساس اور قدر و منزلت کا لحاظ آمد رمضان سے، رمضان کے آنے سے قبل ہی ہمارے دل و دماغ میں پیوست ہو جائے، بیٹھ جائے کہ یہ عظیم مہینہ آنے والا ہے۔ جب رمضان آ جائے تو پھر غفلت، سستی، بے اعتنائی، نہ قدری، نہ شکری، احسان فراموشی اور صیام و قیام یعنی روزے اور رات کا قیام سے بے رغبتی کے اوصاف رذیلہ پیدا نہ ہو۔ پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو جانی چاہیے۔ یہ اتنی عظمت اور قدر والا مہینہ ہے کہ اس کی ایک رات کا نام ہی لیلۃ القدر ہے، یعنی قدر و منزلت والی رات جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ ایک بندہ 1000 مہینے اللہ کی عبادت اور ریاضت کرے اور ایک آدمی اس رات کی قدر کرتے ہوئے اس رات میں قیام کر لے، اس رات کو شب بیداری کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اس کو اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ نمبر 2 پیارے بھائیوں رمضان جہاں رب کا مہینہ مہمان ہے، وہیں اس کی طرف سے ایک عظیم نعمت بھی ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ آنے والا کیا ہے؟ ہمارے پاس مہمان آنے والا ہے، تو جہاں یہ مہمان ہے وہاں اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ یہ نعمت بھی ہے۔ عام طور سے انسان کو جو نعمت حاصل ہو جاتی ہے، جب نعمت کوئی نہ ملے تو انسان اس کے لیے تڑپتا ہے، اور جب مل جائے تو پھر انسان اس کی قدر نہیں کرتا۔ الا ماشاء اللہ میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا جو قدردان ہیں، ہماری اکثریت نعمت کے ملنے کے بعد بے قدرے ہو جاتے ہیں۔ اگر میں اس کی مثال اپنے پورے جسم کی بتاؤں کہ اللہ نے ہمیں سر سے لے کر پاؤں تک سلامت رکھا ہے، تو کیا یہ اس کا کم ہے کرم؟ کیا یہ آنکھیں جو نعمت ہیں یہ کم ہیں؟ اسی پر بھی اگر بات کر لی جائے کہ بنا کو دیکھنے والے کو ان آنکھوں کی اتنی قدر نہیں ہے جتنی نابینا کو اس کی قدر ہے، اس سے پوچھ کر دیکھیں کہ بھی آنکھوں کی قدر کیا ہوگی۔ اگر ہمیں ان کی قدر ہو تو ہم کبھی بھی ان آنکھوں سے فلمیں اور ڈرامے نہ دیکھیں، ہم ان آنکھوں سے کبھی بھی برائی کا ارتکاب نہ کریں اگر ہمیں ان کی قدر ہو۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان نعمتوں کی بے قدری کرتا ہے، جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے، جب ایمان میں کمی آ جاتی ہے۔ جس کا ایمان مضبوط اور قوت والا ہوتا ہے وہ اس نعمت کی قدر بھی زیادہ کرتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم رمضان جیسے مقدس مہینے کی نعمت کا احساس کریں، اور اس احساس کا تقاضا ہے کہ اس نعمت پر رب کی شکر گزاری کریں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ تو بھی عرض کر رہا تھا نمبر 1 کہ اس
عظمت کا احساس اور نمبر 2 نعمت کا احساس، یہ ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ آنے والا مقدس مہینہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے مہمان بن کر آ رہا ہے۔ اس مہمان کا استقبال ہم نے کیسے کرنا ہے؟ اپنے دل میں اس کا احساس، اس نعمت کا احساس پیدا کیجیے۔ پیارے بھائیوں، جب ہم نے اپنے دل میں مہمان کی عظمت بحال کر لی، اس عظیم نعمت کی قدر و منزلت کا بھی احساس کر لیا، تو اب ہمارا فرض یہ ہے کہ دنیا سے رخ موڑ کے اللہ کی طرف پلٹیں اور رجوع اللہ کریں۔ عظمت اور نعمت کے احساس میں مزید قوت پیدا ہوگی جب ہم اللہ کی طرف پلٹ کر آئیں گے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو اللہ کی طرف لوٹنا صرف رمضان ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ مومن کی زندگی ہمیشہ اللہ کی اطاعت اور اس کی مرضی کے مطابق گزرنی چاہیے۔ تو رمضان اسی لیے آ رہا ہے، اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے کہ انسان اس میں اپنے آپ کو تبدیل کرے اور پھر 11 مہینے اس مہینے کے مطابق جس طرح اس کو گزارے گا، تو یہ اس لیے آیا ہے کہ 11 مہینے آپ نے کس طرح گزارنے ہیں، تو صرف 11 ماہ ہی نہیں بلکہ پوری زندگی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اور اس کی مرضی کے مطابق گزرنی چاہیے۔ پیارے بھائیو، رمضان مبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و برکات کا سیلاب آتا ہے، اس کی انوار و برکات کی، اس کی رحمتیں جو ہے نا وہ چھم چھم کے برستی ہیں، اور اس کی اللہ ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے ایسے ہوں گے جب یہ مہینہ آئے گا، بلکہ ابھی سے کئی لوگوں کو اس کی فکر لاحق ہو گئی کہ بھی رمضان آ رہا ہے، جنہوں نے روزے نہیں رکھے ان کے لیے پریشانی بن گئی، اور ان کے لیے خوشی کا سما ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں۔ تو پیارے بھائیوں، جو اس کی قدر و منزل سے واقف نہیں تو وہ اس کی بے قدری کرے گا، روزے نہیں رکھے گا، اور صرف یہی نہیں کہ وہ روزہ ہی نہیں رکھے گا بلکہ اس بے قدرے کی حالت یہ ہوگی یہ سر عام بازار میں کھا رہا ہوگا۔ تو پیارے بھائیو، جو قدردان ہیں وہ اس کی قدر کرتے ہوئے دنیا کے دھندے میں نہیں لگے گا، بلکہ وہ اپنی آخرت کی فکر کرے گا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بندہ دنیاوی معاملات کو چھوڑ دے، وہ اپنے دنیاوی معاملات کو جاری و ساری رکھے، لیکن مہمان کی قدر کرتے ہوئے اس کے روزے رکھنا، رات کا قیام کرنا، جو ہمیں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو تراویح کی صورت میں ہمیں رات کا جو قیام عطا فرمایا ہے، جس کو قیام اللیل کہتے ہیں، رات کا قیام یعنی نماز تراویح کی صورت میں قرآن کو تراویح کی صورت میں سننا اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، دن کو آپ اس کے حلال کمائیں روزہ رکھ کر، اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کی صورت میں نماز تراویح ادا کریں، تو یہ اس کی قدر ہے، یہ مہمان کی قدر ہے کہ مہمان آپ کے پاس آیا ہے اور آپ اس کے روزے بھی رکھ رہے ہیں، رات کی تراویح بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، جن کو آخرت کی فکر ہوگی وہ اس کی قدر کریں گے، اور جن کو فکر نہیں تو وہ اس کی بے قدری کریں گے۔ اللہ ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک مہینے کے انوار و برکات اور اس کی رحمتیں ہمیں سمیٹنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، روزے کی پابندی کرنا یہ اس کی قدر ہے۔ سب سے بڑی اور اہم ترین عبادت رمضان کی کیا ہے؟ روزے ہیں۔ روزے کی ریاضت کا خاص مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان کی حیوانی اور شہوانی جذبات کو کچل کر اسے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور ایمانی روحانی تقاضوں کی تابعداری اور فرما برداری کا ہوگر بنائے، یعنی اللہ کے احکام کے مقابلے میں نفس کی خواہشات اور پیٹ اور شہوت کے تقاضوں کو دبانے کی عادت ڈالی جائے، چونکہ یہ چیز نبوت اور شریعت کے خاص مقصد میں سے ہے۔ اپنے آپ کو عام حالت میں بھی کم کھانا، اپنے نفس کو زیادہ تقویت نہ دینا رزق کی وجہ سے، یہ کھا پی کر اپنے نفس کو موٹا کرنا، جب وہ موٹا ہو جائے گا تو پھر وہ آپ کو کسی طرف نہیں آنے دے گا، وہ آپ کو گناہ کی طرف مائل کرے گا،
تو رمضان کے روزے ہمیں اس طرف مائل کر رہے ہیں کہ انسان اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے وہ اس طرف آئے. جب اس کا جسم کمزور پڑے گا تو اس کا دل نیکی کی طرف بڑھے گا، اور جب انسان کا جسم فربا ہو جائے گا اور کھا پی کر وہ اپنے نفس کو موٹا کرے گا تو وہ نیکی کی طرف نہیں بلکہ وہ برائی کی طرف اس کو مائل کرے گا. تو رمضان کے روزے ہمیں اس طرف مائل کر رہے ہیں، اس طرح ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے. روزوں کا یہ حکم تم کو اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم پرہیزگار بن جاؤ. لعلکم تتقون، تم متقی ہو جاؤ. تو پیارے بھائیوں، روزہ انسان میں ملکوتی صفات پیدا کرنے کا بھی ذریعہ بنتا ہے. ملکوتی یعنی فرشتوں کی جو صفات، نہ فرشتے کھاتے ہیں نہ وہ پیتے ہیں نہ ان کے اندر نفسانی خواہشات ہے. تو جو آدمی غروب صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ وہ یعنی جماع کرتا ہے، ان تینوں کاموں سے وہ اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو روزے کا حکم دے کر یہ ارشاد فرمایا، کیا میرے بندو اگر تم ان تینوں چیزوں سے پرہیز کر کے ہماری پاکیزہ مخلوق کی مشابہت اختیار کرو گے تو ہماری اس پاکیزہ مخلوق کی پاکیزہ صفت بھی ہم تمہارے اندر پیدا کر دیں گے. اور وہ صفت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ رب العالمین نے فرمایا یعنی وہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے کسی بات میں جو اللہ انہیں حکم دے، اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اسے فوراً بجا لاتے ہیں. اللہ کے ہر حکم کو فوراً بجا لانا ہی تقویٰ ہے. تو فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ اللہ کے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں، ہر حکم کی پیروی کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے بندے تو رمضان کے روزے رکھ کر کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے اور روکے رکھے گا تو ہم تمہارے اندر اپنی اس معصوم مخلوق کی صفت تمہارے اندر پیدا کر دیں گے کہ جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ ہر وقت اللہ کی فرمان برداری میں رہتے ہیں. تو اس سے ہمارے کریم آقا علیہ السلام نے یہ بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ انسان کو کھانے میں ایک تو روزہ، وہ تو روزے کے معاملات ہیں، اس میں بھی ہمیں کم سے کم کھانا چاہیے. ہماری حالت میں بھی، روزے کی حالت میں بھی ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ جب افطاری کا وقت آتا ہے ہم اتنا کھا لیتے ہیں، اتنا کچھ اپنے پیٹ کے اندر ڈال لیتے ہیں، اب ہمیں نماز مغرب اور عشاء ادا کرنا بھی مشکل ہو جاتی ہے. تو اس لیے کھانے کے معاملات میں بھی ہم نے پرہیز کرنا ہے. سحری کا جب وقت آئے گا اس وقت بھی ہم اپنے پیٹ میں اتنا کچھ ڈال لیتے ہیں کہ پھر اب فجر کی نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتی ہے. اور پھر بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اتنا کھا لیتے ہیں کہ ان کا دن، سارا دن جو ہے وہ آوازار گزرتا ہے، پیٹ بھاری ہو گیا. تو ہمیں آقا علیہ السلام نے کم سے کم کھانے کا بھی ہمیں حکم دیا ہے. بہرحال پیارے بھائیو، اس ماہ مبارک کے اندر جو ہمارے کرنے والے جو کام ہیں وہ ایک تو روزہ، کیونکہ یہ تو فرض ہے، تو اس میں اللہ رب العالمین نے اس مبارک مہینے میں اسی ماہ کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. تو قرآن اور رمضان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور اسی ماہ مبارک میں اللہ نے، جو میں نے پہلے عرض کیا، اللہ نے ایک رات بھی ہمیں عطا فرمائی ہے. تو یہ تینوں چیزیں آپس میں ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان شریف میں عام مہینوں کے بنسبت آپ رمضان میں سب سے زیادہ قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرتے تھے، بلکہ آپ کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین بھی حاضر ہوتے اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے. یعنی جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سناتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین کو قرآن سناتے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول رمضان میں قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے بہت زیادہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے. تو ہمیں بھی قرآن حکیم کی رمضان میں کثرت تلاوت کا ہم نے معمول بنانا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو عرض کر رہا ہوں میں اس لیے
کہ رمضان سے قبل ہی ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں، ان کا شوق اور جذبہ بیدار ہو کہ رمضان آنے والا ہے، اور ہم نے اپنے دنیاوی جو معاملات ہیں ان کو ہم نے کم سے کم کرنا ہے، کہ ہم نے اپنا ایک شیڈول بنانا ہے کہ میں نے صبح اٹھنا ہے اور میں نے سیاری کرنی ہے، اور اس کے بعد میں نے قرآن حکیم کی تلاوت کرنی ہے، نماز فجر پڑھنی ہے۔ یہ سارا معمول انسان اپنے پہلے سے، یہ ہے مہمان کا استقبال کے حوالے سے۔ تو پیارے بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن اور رمضان یہ دونوں کل قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ میں مختصر سے عرض کر دیتا ہوں مفہوم کا عرض۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا میرے رب میں نے اس شخص کو دن کے وقت کھانے پینے اور دوسری نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، بس اس شخص کے متعلق اے اللہ میری سفارش قبول فرما۔ اللہ روزے کی سفارش بندے کے حق میں قبول فرمائے گا۔ اب یہ اسی کے لیے ہوگا جس نے روزہ رکھا ہوگا، جس نے روزہ رکھا ہی نہیں تو اس کے حق میں روزہ کیسے سفارش کرے گا۔ اور دوسرا، قرآن حکیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا میں نے اس شخص کو رات کے وقت جگائے رکھا۔ اب رات کو کون جاگے گا؟ اس جاگنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے دن کو روزہ رکھا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اب رات کو آپ نماز عشاء کے ساتھ نماز تراویح قرآن کی صورت میں قرآن پڑھا جائے گا اور آپ قرآن سنیں گے، تو آپ قرآن یہ کہے گا مولا میں نے اس کو رات کو جگائے رکھا۔ اب آپ نے 20 رکعت تراویح میں قرآن سنا اور آپ کھڑے ہوئے، آپ کو تکلیف تھی، آپ سارا دن کام کرتے رہے، اور آپ نے اگر کھانا بھی زیادہ کھا لیا، یہ بھی تکلیف والا معاملہ ہے، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے نفس کی نہیں مانی، آپ نے اپنے رب کے حکم کی اور اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی تابعداری کرتے ہوئے آپ نے نماز تراویح میں قرآن سنا، تو وہ قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اس کو رات کو جگائے رکھا، اس کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ اللہ قرآن کی بھی شفاعت قبول فرمائے گا اس بندے کے حق میں۔ تو فرمایا ان دونوں کی شفاعت اللہ قبول فرما کر بندے کی بخشش فرما کر جنت میں اسے بھیج دے گا۔ تو اب پیارے بھائیوں، اب ہم نے یہ سنا، یہ باتیں تو میری نہیں ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں نے آپ کو سنائے ہیں۔ تو یہ جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہو کہ ہم رمضان میں قرآن سنیں گے تراویح کی صورت میں، ہم رمضان میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں گے، ہم یہ نیت کریں آج سے، میں بھی و آپ بھی، کہ کم سے کم ہم رمضان میں 1 نہیں 2 نہیں 3 قرآن مکمل کریں گے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ہمارے اسلاف تو رمضان میں 60 سے 62 قرآن رمضان میں ختم کیا کرتے تھے۔ اب سوچیں ان کا جذبہ کتنا تھا، وہ قرآن کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے، لیکن آج ہماری صورتحال کیا ہے۔ تو بہرحال پیارے بھائیوں، آنے والا مہینہ ہمارے پاس مہمان بن کر آ رہا ہے، تو مہمان کی میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی کہ اس کا ہم نے شاندار استقبال کرنا ہے۔ اپنے دل کے اندر ہم نے اپنے گھروں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو سجانا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، اپنے دل کو سجانا ہے، اس جسم کے اندر ہم نے خوشی کی لہر پیدا کرنی ہے کہ میں نے اس کا استقبال اس طرح کرنا ہے، اس کے میرے پورے روزے رکھنے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، رمضان میں میں رات کو تراویح کی صورت میں تراویح بھی پڑھوں گا، قرآن بھی سنوں گا، اور صبح فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کروں گا، جو مجھے وقت ملے گا میں اس میں قرآن کو پڑھتا رہوں گا۔ یہ اپنے دل میں اس کا جذبہ بیدار کریں، اس کی عظمت کے احساس، اس کی نعمت کا احساس اپنے دل میں پیدا کریں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔